بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل تکنیک کو دیکھنے اور سننے والے کو ارشاد ربانی کی جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو پینسلین کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا اور جس شخص نے یہ ایجاد کی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کے اندر چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد مل سکے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سر الیگزینڈر فلیمنگ ایک برطانوی ڈاکٹر تھا۔ اس نے 1928 میں جراثیم کے خلاف ایک اہم ترین ہتھیار پینسلین دریافت کیا تھا۔ فلیمنگ 1881 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ تعلیم اسکاٹ لینڈ اور لندن سے حاصل کی۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں وہ برطانوی فوج میں ڈاکٹر تھا۔ اس وقت تک بھی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کسی ایسی دوا کی تلاش تھی جو جراثیم کو مار سکے لیکن انسانی جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ فلیمنگ نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی۔ ایک دن فلیمنگ کا ایک ساتھی پرائس اس کے تجربہ گاہ میں اس سے ملنے آیا۔ اس نے دیکھا کہ فلیمنگ زرد رنگ کے ایک مادے اسٹیفیلوکوکس کا بغور مشاہدہ کر رہا ہے۔ جب اس نے ایک تشتری کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ اس پر پھپھوندی آ گئی ہے جو باسی روٹی یا پھل پر آ جاتی ہے۔ فلیمنگ نے فوراً ہی ایک دلچسپ مشاہدہ کیا اور پرائس کی توجہ اس طرف دلائی۔ اس پھپھوندی کے چاروں اطراف وہ جراثیم نظر نہیں آ رہی تھی جو اس نے زرد رنگ کے مادے میں دیکھی تھی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے فلیمنگ نے باری باری مختلف قسم کے جراثیم اس تشتری میں منتقل کی۔ اس کے بعد وہ تشتری کو ڈھک کر رات بھر کے لیے یوں ہی چھوڑ دیتا۔ اگلے دن پھپھوندی سے جراثیم کی سیدھی سیدھی دھاریاں جیسی نکلتی نظر آتی۔ فلیمنگ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کچھ جراثیم پھپھوندی کے کنارے سے کچھ دور ہی رہ جاتی تھی اور کچھ بڑھ کر کنارے تک پہنچ جاتی تھی۔ اس سے فلیمنگ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پھپھوندی سے کچھ جراثیم مر جاتے ہیں اور کچھ نہیں مرتے۔ فلیمنگ کو یہ دیکھ کر اور بھی خوشی ہوئی کہ ان مرنے والی جراثیم میں سے کچھ وہ تھی جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھپھوندی کا پیدا کردہ جراثیم کچھ مادہ بیماری پیدا کرنے والی جراثیم کو ہلاک کر سکتا ہے، اس لیے اسے انسانوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلیمنگ کو فوراً یہ بات ممکن نظر آئی۔ اب فلیمنگ نے ایک غذائی مادے میں ہی پھپھوندی پیدا کیا اور دیکھا کہ اس کی نیچے کا مائع زرد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کچھ تشتروں میں خمیر پیدا کیا اور ان میں کوئی خلا پیدا کر کے اس میں یہ زرد مائع بھر دیا۔ کنارے سے خلا تک کئی قسم کے جراثیم منتقل کی گئی اور تشتری کو ڈھانک کر چھوڑ دیا گیا۔ پھر وہی بات ہوئی جو پوری پھپھوندی میں ہوئی تھی۔ کچھ جراثیم خلا سے کچھ فاصلے پر رکھ گئی اور کچھ کثیر تعداد میں کنارے تک چلے آئی۔ اس طرح فلیمنگ کو یقین ہو گیا کہ پھپھوندی میں کوئی ایسا کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو اگر خون میں سرایت کرتا ہوا دور تک جائے تو وہ جراثیم کو مار دیتا ہے یا ان کی افزائش روک دیتا ہے۔ فلیمنگ کو یہ خیال بھی آیا کہ اگر وہ پھپھوندی کا یہ رس کثیر مقدار میں تیار کر لے تو وہ بعض متعدی امراض کے لیے اکسیر ثابت ہوگا کیونکہ یہ امراض جراثیم سے پھیلتے ہیں، مثلاً خون کی سمت زہر آلودہ ہو جانا جو انسان کے لیے تقریباً مہلک ثابت ہوتی ہے۔ فلیمنگ نے خود بین سے پھپھوندی کو غور سے دیکھا تو اس پھپھوندی جیسا پایا جو باسی روٹی پر آ جاتی ہے۔ اس رعایت سے اس نے اپنی اس جراثیم کش دریافت کا نام پینسلین رکھا۔ اب فلیمنگ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح پینسلین کو پھپھوندی کے رس سے جدا کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ اس سے انسانوں اور جانوروں کو نقصان پہنچے گا یا وہ متعدی امراض کے لیے اتنی ہی زور اثر دوا ثابت ہوگی جتنی تشتری کی جراثیموں کو ہلاک کرنے میں ہوئی تھی۔ لیکن فلیمنگ کیمیاء دان نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پینسلین کو خالص حالت میں پھپھوندی کے رس سے کس طرح جدا کرے۔ اس کی ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے کسی ساتھی کیمیاء دان کو بھی اس کام کے لیے آمادہ نہ کر سکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ فلیمنگ نے فروری 1929 میں لندن کے میڈیکل ریسرچ کلب میں اپنی اس دریافت کا اعلان کیا تو نہ کسی نے کوئی سوال پوچھا اور نہ کوئی بحث ہوئی۔ کسی کو اس نئی دریافت کے کارآمد ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ فلیمنگ نے ان باتوں سے حوصلہ نہیں ہارا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے دریافت بنی نوع انسان کے لیے زبردست اہمیت رکھتے ہیں
اور یہ کہ جلد یا دیر کوئی نہ کوئی کیمیادان ایسا ملے گا جو اس رس سے پنسلین جدا کر لے گا۔ فلیمنگ کی امید 6 سال بعد پوری ہوئی۔ اس وقت تجربہ گاہ میں 2 ڈاکٹر ریڈلے اور کریڈک کام کرتی تھی۔ ریڈلے نے فلیمنگ کے لیے لائسوزائم نام کا مادہ صاف کیا تھا۔ اس مرتبہ فلیمنگ نے اس سے پنسلین صاف کرنے کے لیے کہا اور کریڈک کو ساتھ لینے کی تجویز پیش کی۔ یہ دونوں ڈاکٹر اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اگرچہ وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال انہوں نے سینٹ میری اسپتال کے ایک تنگ گوشے میں کام شروع کر دیا۔ فلیمنگ انہیں جتنا مایہ دیتا تھا وہ اسے تبخیر سے اڑا دیتی تاکہ بعد میں پنسلین کی کچھ قلمیں حاصل ہوئی اور انہیں اکٹھا کر لیا جائے۔ بہت سا مائع اڑانے کے بعد گہرے رنگ کا ایک گاڑھا سا شربت ان کے ہاتھ آیا اور بس اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس شربت میں پہلے کی نسبت پنسلین 10 سے 50 گنا زیادہ قوت کے ساتھ موجود تھی، لیکن دونوں ڈاکٹر اس پنسلین کے قلمیں حاصل نہ کر سکے۔ چند روز بعد شربت سے پنسلین کا اثر جاتا رہا۔ بعد کی تجربات نے بتایا کہ کریڈک اور ریڈلے کامیابی کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی رسائی صرف وہاں تک ہوئی جہاں تک ان کا سادہ ساز و سامان انہیں لے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش ترک کر دی۔ فلیمنگ اپنے بساط کے مطابق یہاں تک ہی آ سکا اور اگلی 20 سال تک وہ پنسلین کی دوسری پہیلیوں پر کام کرتا رہا۔ پنسلین کو خالص حالت میں حاصل کرنا، اسے جانوروں اور انسانوں پر آزمانا کہ اس میں کوئی زہریلا مادہ تو نہیں ہے، اور پھر اسے اتنی مقدار میں حاصل کرنا کہ اس متعدی بیماریوں کا علاج ہو سکے، ایک انسان کا نہیں بلکہ کئی محنتی محققین کا کام تھا۔ اس کام میں برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ دنیا کے بعض دوسرے ممالکوں نے بھی حصہ لیا، تاہم یہ کام اس وقت تک مکمل نہ ہو سکا جب تک صنعتی وسائل بھی اس میں شامل نہ کر لیے گئے۔ اس جماعت میں خالص کردار کرنے والے ڈاکٹر پلورے اور ڈاکٹر جین تھے۔ فلیمنگ نے 1928 میں وہ پابندی دیکھی جس سے اسے پنسلین حاصل کرنے کی توقع ہوئی۔ عوام کو 1929 میں اس کی اطلاع دی گئی، اگرچہ 10 سال تک کسی نے اس کی اہمیت نہیں جانی، لیکن جب اس کا انکشاف ہوا اور جس فرد نے یہ دریافت کی تو اسے دنیا کا ہر اعزاز عطا کیا گیا۔ لوگوں نے اسے بڑے احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ اگرچہ یہ دریافت اتفاقی تھی، لیکن جس آنکھ اور دماغ نے یہ مشاہدہ کیا اور اس اتفاق سے فائدہ اٹھایا وہ برسوں کا تربیت یافتہ تھا۔ فلیمنگ کے دماغ میں برسوں پہلے لائسوزائم کا خیال آیا اور جب اتفاق سے اسے پنسلین کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو اس نے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ یہ اس کے مسلسل تحقیقی ریاضت اور لگن تھی، اس محض اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ 1945 میں تب کا نوبل انعام الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پلورے اور ڈاکٹر جین کو بھی دیا گیا۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر انسان ناممکن سے ممکن بنا سکتے ہیں۔ شکریہ۔